آپ علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی مشہور حدیث ہے کہ دو قبروں کے پاس سے گزرے، کہا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے کہا کہ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص وہ چغلی کھاتا تھا، اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو عذاب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی بندہ کوئی غلط بات کو جو اچھی نہیں ہے، بہترین نہیں ہے، اس کو عام کرے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ بہترین ہے وہ شخص جو خیر کو عام کرتا ہے، بھلائی کو عام کرتا ہے، اچھائی کو عام کرتا ہے، قرآن و سنت کی تبلیغ کو عام کرتا ہے، اچھی بات کو عام کرتا ہے، خیر والی بات کو عام کرتا ہے، یہ بہترین شخص ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر وہ شخص بہترین نہیں ہے جو اچھی بات کو لوگوں کے سامنے کنوے نہیں کرتا، اچھی بات کو پھیلاتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کرنے سے منع کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گناہ کا تذکرہ کرے، کسی کی خامی کا تذکرہ کرے، کسی کی برائی کا تذکرہ کرے، کسی کی ایسی بات کا تذکرہ کرے جو اس کے اندر پائی جاتی ہو اور وہ عیب ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ غیبت ہے، غیبت سے منع ہے۔ جو عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے، آپ کسی بھائی کے سامنے وہ تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے، فقط بہتہ ہو، آپ نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ دونوں طرف سے پھنسے۔ اگر اس کے اندر وہ چیز منع کی ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ صاف ظاہر نہیں کرتا۔ فرمایا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی بندہ کسی بری بات کو، کسی غلط بات کو جو خیر والی نہیں ہے اس کو عام کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا، اور جس بات کو رب پسند نہیں کرتا اور انسان وہ کام کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رب اس انسان کو بھی پسند نہیں کرتا۔ ہاں، الا من ظلم، جس پر ظلم ہو۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی مجھے میرا پڑوسی تنگ کرتا ہے، مجھے میرا پڑوسی تنگ کرتا ہے، ہمسایہ تنگ کرتا ہے، قریبی تنگ کرتا ہے۔ آپ نے کہا کہ جاؤ صبر کرو، صبر کرو۔ وہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آپ نے کہا کہ جاؤ اور جا کر اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر باہر رکھ دو۔ وہ گیا اور اس نے اپنے گھر کا سامان اٹھایا اور سامان اٹھا کر باہر رکھ دیا اور خود بھی کھڑا ہو گیا۔ اب جو گلی سے جو بھی لوگ گزرتے تھے وہ پوچھتے کہ اللہ کے بندے تو نے اپنا سامان گھر کے باہر کیوں رکھا ہے؟ وہ بتاتا کہ میں اپنے پڑوسی سے تنگ ہوں، میں اپنے ہمسائے سے تنگ ہوں، میں اپنے قریبی سے تنگ ہوں، میں اپنے کلاس فیلو سے تنگ ہوں۔ اس کا مطلب یہی ہے نا، قریبی سے تنگ ہوں، میں تنگ ہوں۔ تو لوگ اس کے لیے بد دعا بھی کرتے اور اس پر لعنت بھی کرتے۔ جب اس نے دیکھا کام تو بڑا خراب ہے تو پھر اس نے آ کر اس صحابی سے معافی بھی مانگی، معذرت بھی کی، اور آئندہ تنگ نہ کرنے کا بھی کہا، اور سامان اٹھوا کے اندر بھی رکھوا دیا۔ الا من ظلم، ہاں جس پر ظلم ہوتا ہے وہ عدالت کے اندر درخواست دائر کر سکتا ہے، وہ جج کے سامنے اس ظلم کا ذکر کر سکتا ہے، وہ استاد کے سامنے اس بات کو کر سکتا ہے، وہ تھانے کے اندر جا کے اس بات کو کر سکتا ہے، وہ علاقے کے بڑے کے سامنے اس ظلم کا ذکر کر سکتا ہے۔ الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہو اور ظلم کا ذکر بھی اس بندے کے سامنے کرے جو اس کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو اس کو روکنے کی طاقت رکھتا ہو، جو اس کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے سامنے ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ بری چیز کا، غلط چیز کا، جو خیر والی چیز نہیں ہے، اس کا لوگوں کے سامنے ذکر کرنا
اور ہر کسی کے سامنے ذکر کرنا اور بار بار ذکر کرنا، لا یحب اللہ، اللہ تعالیٰ اس بات پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ آج کل ہمارے ہاں طلباء اپنے اساتذہ کو شکایتیں لگاتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک طالب علم دوسرے طالب علم تنگ ہے، وہ پریشان کرتا ہے، مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، وہ تنگ ہے اس سے، تو وہ اپنی تنگی کی شکایت اپنے استاد کو لگا سکتا ہے، وہ اپنی پریشانی کی شکایت اپنے استاد کو لگا سکتا ہے، کیونکہ استاد یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کو روکے۔ استاد کے پاس یہ صلاحیت ہے، نگران کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس کو روکے، اور شاگرد کو بھی چاہیے کہ وہ اگر نہیں رک رہا پہلے تو وہ صبر کرے، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے، اگر پھر بھی تنگ ہو گیا ہے تو اپنے استاد کو شکایت کرتا ہے تو اس کے اندر خرابی نہیں ہے، اس کے اندر پریشانی نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے کیونکہ استاد اس ظلم کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اسی لیے ہم نے اپنی زبانوں کو روک کے رکھنا ہے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان بازی سے، غلط باتوں سے، جھوٹ سے۔ اگر ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔